اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ سورہ یوسف کی 88 اور 89 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بہت تفصیلی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، جب وہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی طریقے سے ایک بہانہ بنا کر کے اپنے سگے بھائی بن یمین کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آگے کیسے اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ پر اور واقعے کے ایک ایک پہلو پر غور اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں اور اس سے سبق اور پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ مایوس ہو کر کے گھر لوٹے، ابا جان سے ساری سچویشن بیان کی، حالات بیان کیے، یہ حالات اور واقعات پیش آئے ہیں۔ اب کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا اظہار کیا کہ اب تو میں صبر ہی کروں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرے دونوں بیٹے ایک نہ ایک دن مجھ سے ملیں گے اور میری ساری اولاد مجھ سے مل کر رہے گی، کیونکہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن کہاں ہیں اور کیسے حالات میں ہیں یہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک نہ ایک دن اپنے بیٹوں سے ملوائے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بیٹوں کو پھر نصیحت کی، وصیت کی کہ تم جاؤ اور میرے ان بیٹوں کو تلاش کر کے لاؤ، یوسف کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے میں اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، چونکہ امید تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ اب دوسرا سال آتا ہے غلہ لینے کے لیے۔ اب مصر جانے کا جب دوسرا سال آتا ہے تو اب یہ لوگ پھر مصر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جو آج کی تفسیر عرض کرنی ہے، کہ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں، ابھی ان 10 بھائیوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے، یہ عزیز مصر ہے، یہ ہمارا ہی سگا بھائی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ 10 بھائی مصر کے اندر غلہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے جا کر کے وہاں عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کا اظہار کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، شدت کی قحط سالی تھی، غلہ لوگوں کے پاس نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایسے حالات میں انہوں نے جا کر کے کہا، کاروبار لوگوں کے بند ہو چکے تھے، تو بے روزگاری عام ہو چکی تھی، بالکل آج کی طرح، جیسے آج کل بے روزگاری عام ہے نا، کہ کسی کے پاس نوکری نہیں، کاروبار نہیں چل رہے ہیں لوگوں کے، تو اس زمانے میں بھی کچھ اسی طرح کی بے روزگاری اور قحط سالی کا زمانہ زیادہ ہو رہا تھا۔ یعنی ایک تو لمبا عرصہ ہو چکا تھا قحط سالی کو، اس وجہ سے بھی قحط سالی شدت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ زور کر رہی تھی، یعنی لوگوں کے پاس گھر کے اندر جو بقایا راشن تھا بچا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، کاروبار بند ہو گئے تھے۔ تو اب یہ لوگ کچھ جو اپنے غلہ لینے کے لیے کچھ سامان لے کر کے جاتے تھے ہر سال، اب وہ سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا، بہت تھوڑی تعداد میں بہت تھوڑا سا سامان لے کر کے یہ گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ہم تو یہ تھوڑا سا سامان لائے ہیں، آپ اس کے بدلے ہمیں کچھ دے دیں غلہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ساز و سامان زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہم مستحق ہیں صدقہ و زکوٰۃ کے، تو آپ ہمیں خیرات کیجئے گا، صدقہ دیجئے گا، ہم صدقے کے اور خیرات کے مستحق لوگ ہیں۔ جب اس طرح کی عاجزی انہوں نے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بہترین جزا اور بدلہ دیتا ہے،
لہٰذا تم ہمارے اوپر صدقہ کیجیے گا، خیرات کیجیے گا تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، اب حضرت یوسف علیہ السلام آخر کار بھائی تو تھے انہی کے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور رحم آیا۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ جو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ بہت لمبے عرصے سے ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تقریباً 20-22 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے بچھڑے ہوئے۔ اب ان کو پتا چلنے والا ہے کہ جس کو ہم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا وہ بھائی تو یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں غلہ دے رہا ہے، جس کی محتاجگی میں آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ تو ان کو پتا چلنے والا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی غربت کا حال بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر صدقہ کرو، صدقے کے مستحق لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارے کاروبار نہیں چل رہے ہیں تو کیا کریں ایسی حالت میں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اب بتانے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے کہنے لگے کہ بھلا تم یہ تو بتاؤ، کیا تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اوہو، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسف کا نام لیا اور یہ کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اب یہ تمام کے تمام بھائی سمجھ گئے، کہنے لگے، چونک گئے اور چونک کر کے کہنے لگے کہ اچھا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، صاف صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ جو بھائی ہے یہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر وہ معافی تلافی کرنے لگے کہ واقعی ہم سے خطا ہوئی ہے اور بہت بڑی چوک ہم کر گئے تھے، تو معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ کتنی بڑی غلطی ان سے ہوئی تھی اس زمانے میں کہ یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، بدلہ لینے کی قدرت تھی ان کو، لیکن ایک پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے، ایک نبی تھے اور نبی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے بدلہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ امت کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں کو معاف کرنے کی۔ آپ کے خلاف لوگ دشمنی کریں گے، آپ کے خلاف حسد بھی کیے جائیں گے، بغض اور نفرتیں بھی کی جائیں گی، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ درگزر کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ حدیث کے اندر بھی تو اسی چیز کی طرف رغبت دلائی گئی، آپ درگزر کریں گے، آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس درگزر کرنے کے بدلے میں بہت زیادہ انعامات سے نوازیں گے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، آپ کتنا صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، پھر کیا ہوا؟ اب یہ بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے قربانیاں دی گئیں اور جن کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، جیل کروا سکتے تھے، ساری چیزیں ان کی قدرت میں تھی اس وقت، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج معافی مانگنے کی تمہیں ضرورت نہیں، آج تم پر کوئی ملامت کرنے والا نہیں۔ لہذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ اب میرا یہ کرتا، یہ قمیص لے کر کے جاؤ ابا جی کے پاس، اور یہ میرا کرتا لے جا کر کے ابا جی کے چہرے پر مارو، چہرے پر ڈال دو یہ کرتا، تو وہ جو ان کی بینائی گئی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی میرے اس کرتے کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو تھے بھائی لے کر کے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا، اور جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، بلکہ جب یہ لوگ مصر سے روانہ ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں جب یہ لوگ مصر سے روانہ ہوتے ہیں تو اب ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تقریباً اس زمانے میں 8 دن کا سفر ہوتا تھا مصر سے کنعان کا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور جہاں حضرت یوسف تھے، ان دونوں کا جو فاصلہ تھا وہ 8 دن کے سفر کا فاصلہ تھا۔ 8 دن کے سفر کے بعد وہ منزل پر پہنچا کرتے تھے۔ ابھی یہ مصر سے نکلے ہیں، یہ قافلہ حضرت یوسف کا کرتا لے کر کے مصر سے نکلا ہے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جو اپنے گھر والے تھے ان کے اس وقت، وہاں کچھ بیٹے وہاں بھی موجود تھے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لأجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔
اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ میری اس بات سے تم یہ کہو گے کہ بڑھاپے میں سٹیا رہے ہیں آپ، یعنی بڑھاپے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اب یوسف کی خوشبو کہاں سے آنے لگی آپ کو؟ اور وہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے گھر والوں سے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بات سن کر کے آپ مجھے کہو گے کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے۔ اب حضرت یعقوب کے جو گھر والے تھے وہ واقعی یہ بات کہنے لگے انک لفی ضلالک القدیم، کہ اب بجان آپ تو بڑے پرانے خیالات میں ڈوبے ہوئے، بس ہمیشہ آپ کو وہی خیالات آتے رہتے ہیں اور انہی کے چکر میں آپ نے اپنے دماغ کے اوپر وہ چیز سوار کر رکھی ہے، پریشان کر رکھا ہے اپنے آپ کو، اب وہ چیز چھوڑ بھی دیں، وہ پرانی چیز ہو گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ قافلہ 8 دن کے بعد سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں تو ان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے میں نے یہ بتایا تھا کہ وہ مصر میں ہی رک گیا تھا پہلے سفر میں، اس لیے کہ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کر کے، وہ سب سے بڑے بیٹے تھے تو وہ مصر کے اندر ہی رک گئے تھے، اب وہی کرتا لے جا کر کے ابا کے چہرے پر ڈال رہے ہیں، اور جیسے حضرت یعقوب کے چہرے پر انہوں نے کرتا ڈالا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، جو ان کی آنکھوں سے وہ بینائی غائب ہو گئی تھی نا، حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی کھو دی تھی، اب وہ کرتے کی وجہ سے حضرت یعقوب کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اب سارا واقعہ انہوں نے بتایا کہ ابا جان یوسف تو اس طرح وہاں ہیں، ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تاکید کر دی تھی کہ جب تم گھر پہنچ جاؤ اور یہ کرتا لے جا کر کے ابا کے چہرے پر ڈالو گے، بینائی واپس آ جائے گی، اس کے بعد تمام کے تمام گھر والوں کو، اہل خانہ کو لے کر کے میرے پاس مصر چلے آنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا۔ اب انہوں نے آ کر کے بتایا کہ ایسے یوسف جو ہے وہ عزیز مصر بنے ہوئے ہیں آپ کے بیٹے، اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ چونک گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میں تم سے کہا کرتا تھا نا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں، تم نہیں جانتے اس بات کو جو میں جانتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں پہلے سے یہ بات کہا کرتا تھا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن بیٹے کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کیوں پرانے خیالات میں الجھے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کیوں پرانی یادیں نہیں بھول رہے ہیں، ماضی کی باتیں ہیں سب، اب بھول کر کے آگے چلیے، اس طرح کی باتیں یہ آپ کے بیٹے کیا کرتے تھے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں وہی کہا کرتا تھا جو بات اب پیش آ رہی ہے۔ اب یہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان واقعی ہم سے بڑی خطا ہوئی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، ان کی شان بھی یہ تھی کہ وہ معاف کر دیتے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب یہ قافلہ حضرت یوسف کے گھر والے سب یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کنعان سے مصر جانے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے۔ ابھی یہاں سے روانہ ہوئے، ادھر مصر کے اندر جب ان کے پہنچنے کا وقت قریب آیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام شہر سے باہر آ گئے ان کے استقبال کرنے کے لیے، اور شہر سے باہر آ کر کے ابا سے ملاقات ہوئی۔ کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 22 سال کے بعد ایک بیٹا، 22 سے 23 سال کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ سے مل رہا ہے، اور وہ بھی اس قدر پیارا بیٹا کہ جس کی محبت میں رو رو کر، جس کے غم میں رو رو کر ایک باپ نے اپنی آنکھیں کھو دی ہوں۔ کتنا پیارا بیٹا ہوگا، کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ اب ان سے ملے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اس کو۔ اب یہ جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان اب آپ، بلکہ وہ تمام کے تمام گھر والوں کو انہوں نے کہا کہ تم شہر کے اندر اب داخل ہو جاؤ، اور اب امن و سکون سے تم یہاں رہو گے، تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اور تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن اور سکون سے یہاں پر زندگی گزارو گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے تمام بیٹوں کو حضرت یوسف نے ایک بہترین ٹھکانہ دے دیا۔ اب یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے، تخت شاہی پر، حضرت یعقوب کو بھی اور اپنی جو ان کی والدہ تھی ان کو بھی اوپر بٹھا لیا، تخت کے اوپر بٹھایا، اور تمام کے تمام بھائی وہاں بیٹھے۔ اب تمام کے تمام بھائیوں نے اور حضرت یعقوب نے اور ان کی والدہ، حضرت یوسف کی جو والدہ تھی حضرت یعقوب کی بیوی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا۔ سجدہ تعظیمی کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت تھوڑی سی سن لیجئے۔ ایک سجدہ تو وہ ہوتا ہے
جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدہ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی ناجائز تھا، ناجائز ہے، یہ حرام تھا اور حرام ہے کسی کو بھی. لیکن پہلی امتوں میں، پہلی شریعتوں میں، حضرت آدم سے لے کر کے، یا یہ کہہ لیجیے حضرت نوح سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جو شریعتیں، جو نبی، جو انبیاء آئے ہیں، جو امتیں آئی ہیں، ان تمام کی تمام امتوں میں سجدہ تعظیمی کرنا یہ جائز تھا. یعنی بڑے لوگوں کو کے سامنے جھک کر کے سلام کرنا، اور کسی کے سامنے عظمت والا، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا. لہٰذا اسی روش پر چلتے ہوئے اب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سجدہ تعظیمی کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ ابا جان سے بیان کیا تھا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے. سب سے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے ان کو نصیحت کی تھی اس خواب کے سننے کے بعد. حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہونے والی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ابا جان، یہی وہ تعبیر ہے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. کون سی تعبیر؟ جو اب 11 کے 11 بھائی اور دونوں ماں باپ، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اہلیہ وائف، جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، حضرت یوسف کو تعظیمی سجدہ، ان کے سامنے جھک رہی ہیں. تو یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی پوری فرما دی، اس خواب کی جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے حالات سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنا نوازا کہ اب وہی 11 بھائی جنہوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں اور ہماری نظروں سے دور ہو جائے، باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں، اب وہ وہی آ کر کے بادشاہ بنتے ہیں مصر کے اندر. اور بادشاہ بننے کے بعد کیسے کیسے حالات اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ 11 بھائی آتے ہیں، کیسے ملتے ہیں، کیسے کیسے حالات بنتے ہیں. آپ کے سامنے تمام واقعات، پورے واقعات آ چکے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حکمت والے ہیں، کیسے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہمیں یہ بھی پیغام اس سے حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں، ان مع العسر یسرا، اگر تنگی والے حالات آپ کے اوپر گزر رہے ہیں، آپ تنگی والے حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد آئندہ آنے والے زمانے میں آپ کے سامنے آسانیاں بھی آنے والی ہیں. اس لیے حالات جیسے بھی ہوں، صبر کے ساتھ ان میں گزارا کر لینا چاہیے، صبر کے ساتھ چلنا چاہیے، صبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. حضرت یوسف نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے صبر کا کتنا بہترین بدلہ ان کو عطا فرمایا. اور ایسے اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والوں کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیں ترجمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سچا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے آخر تک کس طرح بیان کیا ہے تسلسل کے ساتھ. فلما دخلوا علیہ، اب کیا ہوا جب یہ لوگ فلما دخلوا علیہ کنعان سے چل کر کے مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہوئے. قالو، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ. یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، کہ ہم اور ہمارے گھر والے ایک مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایک پریشانی، بڑی پریشانی اور آفت ہم پر ٹوٹ پڑی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑا بہت سامان لے کر کے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمیں غلہ بھرپور دے دیجئے گا. یعنی سامان تو ہمارا تھوڑا ہے، پورا سامان ہم نہیں لا سکے غربت کی وجہ سے، لیکن ہمیں غلہ جو ہے وہ آپ پورا دینا. وہ تصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کر دیجیے گا. ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. صدقہ، یہ حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے، اور یہ ان کے جو قول نقل کیا گیا ہے اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. صدقہ یعنی ہم اللہ کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، یا کوئی بھی تنگ دست آدمی ہمیں نظر آئے، یا ایسا مستحق آدمی ہمیں نظر آئے کہ جس کو ہماری تعاون کی ضرورت ہو، ہمارے پیسوں کی ضرورت ہو، تو ہم ایسے لوگوں پر خرچ کریں، وہ صدقہ کہلاتا ہے. اور صدقہ جو آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، حدیث کے اندر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے بے شمار مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں.
دعاؤں کے اندر قبولیت پیدا ہوتی ہے صدقہ کرنے سے، گناہوں کو معافی ملتی ہے صدقہ کرنے سے، بے شمار فوائد ہیں صدقہ کرنے کے، اس لیے صدقہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہر روز نہ صحیح دوسرے دن تیسرے دن آپ کو صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، 10 روپے 20 روپے جتنا بھی آپ کی حیثیت آپ کی بساط کے مطابق ہو آپ ضرور صدقہ نکالا کریں، اس لیے کہ صدقے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین جزا اور بدلہ دیتا ہے۔ قال، جب یہ حالت دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ صدقہ اور خیرات مانگنے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ، قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا جبکہ تم نادانی کی حالت میں تھے، یعنی تم اس وقت نادان تھے جس وقت وہ کام کر رہے تھے، کیا تمہیں یاد ہے وہ سب واقعہ؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، اب یہ لوگ کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، چونک کر کے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، انا یوسف، کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، انہ من یتقی ویصبر، اور بے شک جو صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے بہترین کام کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بیکار ان کی محنت رائے گا نہیں جاتی۔ قالو، اب وہ تمام کے تمام لوگ کہنے لگے، لقد تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، کہ اللہ نے تم کو ہمارے اوپر فضیلت عطا فرمائی، وان کننا لخاطئون، اور یقیناً ہم بڑے گناہ گار تھے۔ ابھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی، ہم سے بھول چوک ہو گئی تھی۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اور شرمندہ ہیں اپنی خطاؤں پر، اپنے کرتوتوں پر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کسی طرح کی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ وہی جملہ ہے جو فتح مکہ کے موقع پر، میں تھوڑی سی بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا مکہ کو فتح کرنے کے بعد، اب آپ کے پاس طاقت آ چکی تھی، آپ حاکم بن چکے تھے، مکہ کو فتح کر لیا تھا، اب سامنے کفار و مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، اب آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایسے موقع پر مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب آپ بدلہ لینے پر قادر ہیں، آپ وہاں کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ میں وہی قول کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، یعنی کسی طرح کا کوئی بدلہ ان سے نہیں لیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اب تم یہ میری قمیص، میرا کرتا لے جاؤ، هذا فالقوه على وجه ابی، اس کو علی وجه ابی، میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی، ان کی بصیرت لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اس کے بعد اپنے تمام گھر والوں کو لے کر کے میرے پاس آ جانا۔ ولما فصلت العیر، اب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوتا ہے حضرت یوسف کی یہ بات سن کر کے، ولما فصلت العیر، اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، ادھر کنعان کے اندر ان کے باپ نے، ان کے والد نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، لولا ان تفندون، لولا ان تفندون، اگرچہ تم یہ کہو گے کہ بڑھاپے میں سٹھیا رہے ہیں، یعنی تم اگرچہ اس طرح کی باتیں کرو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تک خوشبو حضرت یوسف کی پہنچا دی تھی، ورنہ تو کتنے دور کا سفر تھا، کتنے دور کا فاصلہ تھا، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو ان تک پہنچ گئی۔ قالو، وہ کہنے لگے، یعنی آپ کے گھر والے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو بڑے پرانے خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، فلما، اب جب وہ بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا آیا،
القاہ علی یعنی یہ قافلہ مصر سے کنعان پہنچ گیا، اب دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اب جب بشارت دینے والا آیا اور اس نے ان کے چہرے پر کرتا ڈال دیا، فرتد بصیرا تو ان کی بصیرت، ان کی بینائی لوٹ آئی، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہنے لگے الم اقل لکم کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی مجھے ان باتوں کا علم پہلے ہی سی تھا لیکن تم میری بات کا یقین نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا علم دے رکھا تھا۔ قالو اب وہ لوگ کہنے لگے، تمام کے تمام بھائی مل کر کہنے لگے، یا ابانا اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا کہ ہمارے لیے ہماری گناہوں کی معافی طلب کر لیجئے گا، انا کننا خاطئین بے شک ہم ہی خطاوار تھے، ہم سے ہی گناہ ہوا تھا۔ قال حضرت یعقوب کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے، فوراً مغفرت نہیں مانگی، معافی نہیں مانگی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عن قریب یعنی میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ رات کا وقت تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے عن قریب اس لیے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد میں دعا کرنے والے تھے صبح کے وقت میں، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میں بعد میں دعا کروں گا تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف پھر جب یہ لوگ ابھی مصر سے یہ کنعان سے روانہ ہو کر کے مصر جا رہے ہیں، اور جا کر کے جب فلما دخلوا علی یوسف جب یہ یوسف کے پاس پہنچ گئے، داخل ہو گئے، آوا الیہ ابویہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اچھا ٹھکانہ دیا، وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین اور یوسف علیہ السلام نے کہا ادخلوا مصر شہر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ آمنین اگر اللہ نے چاہا تو یہاں سکون سے، امن سے اور چین سے رہو گے، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا اور انہوں نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، وخروا له سجدا اور انہوں نے ان تمام کے تمام نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ سجدہ وہی سجدہ جو سجدہ تعظیمی اس شریعت کے اندر ہوا کرتا تھا، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ حضور نے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے۔ ایک صحابی حضور کو سجدہ کر رہے ہیں راستے میں، تو آپ نے ان کو روکا کہ یہ سجدہ مجھے مت کرو، یہ سجدہ جا کر کے اللہ کو کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کا حق بتاتے ہوئے، شوہر کا حق اس قدر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر اللہ کے بعد سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا، لیکن چونکہ شوہر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا کوئی اور سجدہ کسی اور کو کیا جا سکتا ہے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہ پہلی شریعتوں کا معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا مصلحت ہے اس کے اندر، کیا مصلحت تھی، یہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وخروا له سجدا اور انہوں نے یوسف کو سجدہ کیا، وقال یا ابتی اور یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا نا، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے، قد جعلها ربی حقا کہ جس خواب کو میرے رب نے حق اور سچ کر دکھلایا ہے، وقد احسن بی اور اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، اذ اخرجنی من السجن جبکہ مجھے جیل سے اس نے نکالا، وجاء بکم من البدو اور تم سب کو صحرا سے، جنگل سے لا کر کے مجھ سے ملا دیا، ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی باوجود اس بات کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اس فساد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے بھائیوں سے اور آپ سے ملوا دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب بڑی باریک باتوں کو جاننے والا ہے، جو جس کو چاہتا ہے وہ جانتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے لطف کا معاملہ کرتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم اور بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ربی اب حضرت یوسف علیہ السلام یہاں اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب قد آتیتنی من الملک اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک کہ تو نے مجھے بادشاہت عطا کی،
وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر نکالنا سکھائی ہے. فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بیش تو ہی میرا کام بنانے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں، اپنا فرما بردار ہونے کی حالت میں ہی وفات دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لینا. حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج کل بہت زیادہ غیروں کی طرف سے یہ بات نکالی جاتی ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے. قرآن نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کون سی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا. تو پتا چلا کہ مسلمان اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے. اس سے پہلے پہنچیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو بھی مسلمان کہا جاتا تھا. من قبل وفی ھذا، یہ قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں. تو پتا چلا کہ یہ مسلمان اور اسلام جو مذہب ہے، مسلمانوں کا جو مذہب ہے، یہ 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ مذہب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی جو مذہب تھا وہ مذہب اسلام تھا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو 1400 سال پہلے جس کو تم کہتے ہو کہ مذہب کی بنیاد رکھی گئی، وہ مذہب کی بنیاد نہیں رکھی حضور نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کے آخری پیغمبر ہیں جو آخری اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آخر میں وہ مذہب اسلام کے سب سے آخری پیغمبر ہیں. مذہب اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں، بلکہ بہت پرانا اور سب سے پرانا مذہب ہے. مذہب اسلام کے سب سے آخری پیغمبر سب سے آخر میں تشریف لائے جو 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر آئے تھے. تو وہ ہے. اب یہ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے گا. ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو باتیں، غیب کی باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اتنا لمبا چوڑا واقعہ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، یہ ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم، اور تم وہاں موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے کے اوپر جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اتفاق کیا تھا. وہم یمکرون، اور وہ یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے. یعنی ظاہر سی بات ہے حضور اس وقت وہاں موجود تھوڑی نہ تھے. اگر اللہ تعالیٰ نہ بتاتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پورا واقعہ اپنے پیغمبر کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ غیب کی خبر ہے، غیب کے واقعات ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اور حالانکہ تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جس وقت یہ واقعات ہو رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن اس معجزے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ بتایا، غیب کی خبر دی، اب یہ واقعہ آپ لوگوں میں بیان کریں گے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اب تمام کے تمام لوگ اس کو سن کر کے ایمان لے آئیں کہ واقعی یہ بہت پرانا واقعہ ہے اور اللہ کے علاوہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا اس واقعے کو، کیسے پتا چلے. تو اب یہ سوچ کر کے یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے نا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، لیکن زیادہ تر لوگ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ تم کتنی کوشش کر لو. یعنی جن کے دلوں کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لانے والے. آپ ان کے سامنے کتنی کوشش کر لیں ایمان لے آئیں لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ تم اس دعوت پر ان سے کوئی اجر اور کوئی اجرت بھی کا سوال بھی نہیں کرتے ہو، کوئی اجرت نہیں مانگتے ہو. ان هو الا ذکر للعالمین، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب اور یہ قرآن پورے عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، پوری دنیا اور جہان کے لیے ایک نصیحت کی چیز ہے. جو اس سے نصیحت حاصل کر لے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا. تو اس لیے یہ جو واقعات، یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ہمارے سامنے ہماری نظروں سے گزرا ہے.
تو اس سے بہت زیادہ پیغامات ہمیں حاصل کرنے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے جیسے موقع آتا گیا میں نے اس کے حساب سے جو ہے وہ پیغام بتائے بھی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ تمام کی تمام باتیں میں نے گاہے گاہے عرض کرتا رہا۔ اب خلاصہ جو ہے اس سورت کا، پوری سورت کا، وہ انشاءاللہ آئندہ رکوع میں آ رہا ہے۔ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل ہو چکا ہے، اب ایک رکوع اس سورت کا باقی ہے، اس رکوع کے اندر انشاءاللہ اس پوری سورت کا خلاصہ آ جائے گا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا صبر جمیل عطا فرمائے ہر معاملے کے اندر، جس طرح حضرت یعقوب نے اپنے دونوں بیٹوں کی گمشدگی پر صبر جمیل کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے رخصت ہونے پر بھی، اور حضرت یوسف کے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین، ان کے گم ہو جانے پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس قدر صبر اختیار کیا تھا۔ تو کاش ہمارے دلوں کے اندر بھی ایسا صبر آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکل حالات کا کیسے مقابلہ کیا، کاش ایسے حالات کا ہمیں بھی مقابلہ کرنا آ جائے۔ ہم تو ذرا سے حالات آ جاتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں صبر سے اور ہمت سے کام لینا چاہیے۔ حالات آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں کچھ بنائیں، حالات اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، حالات اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حالات کا مقابلہ کر نہیں پاتے، اور جہاں رہتے ہیں وہیں کے وہیں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں، اس لیے ہم بلند مقام پر نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ حالات کا مقابلہ جو لوگ کرتے ہیں وہی عزتیں پاتے ہیں، اور وہی اس دنیا کے اندر ترقی کرتے ہیں۔ اس لیے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں، ہمت سے کام لینا سیکھیں۔ سارے لوگ جوان ہیں، سارے لوگ اسٹوڈینٹس ہیں، آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، جہاں بھی رہ کر کے کام کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ کے ذمے ہے، جو بھی ذمہ داری آپ کو ملی ہوئی ہے، آپ اس پر فوکس کریں، اور محنت سے، اگر پڑھ رہے ہیں تو محنت سے پڑھیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو محنت سے کریں، خوب محنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حالات آئیں گے وہ آپ کو بنانے کے لیے آئیں گے، حالات آئیں گے وہ آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے آئیں گے، اس لیے حالات سے ڈرنے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی، عمل کی ہم